اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے تو دیکھے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے کام کی طرف دوڑ دوڑ کر کے جاتے ہیں، اسی طرح ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی برے عمل ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے اور 3 برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے گناہ کے کام کرنا اور اس دلیری سے کرنا، بھاگ بھاگ کے گناہوں کی طرف جانا۔ دوسرا کسی پہ ظلم زیادتی کرنا، اور تیسرا حرام خوری، حرام کھانا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ معاشرے کی تباہی بربادی کہ یہ 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس معاشرے میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، وہ معاشرہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا، اور وہ فلاح اور صلاح کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر اس میں دیکھو لفظ اسم جس کا ترجمہ ہے گناہ، تو ظلم بھی گناہ ہی ہے، حرام کھانا بھی گناہ ہی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ گناہوں کے کاموں کی طرف بھاگ بھاگ کر کے جاتے اور بڑے دلیر ہیں اور بڑے اصرار کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، تو اس میں ظلم بھی شامل داخل ہے اور حرام خوری بھی داخل ہے، لیکن اس کو پھر سے الگ سے کیوں بیان فرمایا؟ تو علماء مفسرین فرماتے اس لیے کہ ان کی قباحت، شناعت، ان کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے نقصان کو واضح کرنے کے لیے، کہ چونکہ معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ وہ ان خرابیوں سے آتا ہے، اس لیے اس کو پھر اسپیشل الگ سے ذکر کیا ہے۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں جو معاشرے کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ اس کی روشنی میں علماء مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ چاہے عمل نیک ہو یا بد ہو، جس عمل کو کثرت سے کیا جائے، بکثرت کیا جائے، بار بار کیا جائے، تو وہ آدمی کی عادت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر وہ چھوٹتی۔ برائی کو آپ نے جب بار بار کیا تو وہ گناہ آپ کی رگ رگ میں اتر گیا، وہ آپ کی پختہ عادت بن گئی ہے۔ اسی طرح اگر نیک عمل کو جب آپ کریں گے، اگر اس نیک عمل کو آپ بار بار کریں گے، بکثرت کریں گے، تو وہ نیکی آپ کی ایک عادت اور خسرت بن جائے گی، آپ کی طبیعت بن جائے گی، پھر وہ نیکی آپ کو مشکل نہیں لگے گی اور بڑی آسانی سے آپ اس نیک عمل کو کر سکیں گے۔ یعنی یہ چیزیں، کسی اچھائی اور برائی کو بکثرت کرنا، یہ آدمی کی عادت اور خسرت بن جاتی ہے۔ برے کام کرنے سے بری خسرت، اچھے کام کرنے سے اچھی خسرت۔ اسی آیت سے صوفیاء نے، اولیاء اکرام نے یہ ایک اصول اخذ کیا ہے کہ جتنے بھی انسان کے اندر اچھے اور برے عمل ہیں، ان سب کی اصل جڑ اور بنیاد جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی اچھی صفات یا بد خصلتیں ہیں۔ انسان کے اندر اگر بد خصلتیں چھپی ہوئی ہیں، راسخ ہیں، تو انسان برائی کرتے برائی کی طرف کھینچ کے جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر جو چھپے ہوئی بری خصلتیں ہیں، وہ اس کو برائی پہ ابھارتی بھی اور برائی کی طرف کھینچتی بھی ہیں۔ اسی طرح انسان جو نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، کچھ اچھے ملکات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف کھینچتا ہے اور نیکی کو کرتا ہے۔ گویا کہ ہر نیکی اور برائی کے پیچھے انسان کی اچھی یا بری خصلتوں کا دخل ہے۔ مثلا کسی میں مال کی محبت اور حرص ہے، مال کی محبت حرص ہے دنیا کی، تو وہ
اس کے نتیجے میں اس کی وجہ سے وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ سود بھی لیتا ہے، اس کو موقع مل جائے تو چوری بھی کرتا ہے، بلکہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، قتل تک بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس مال اور دنیا کے لیے۔ اب اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے، اولیاء علیہ لیے تو انسانوں کی اصلاح اچھی طریقے سے اور آسانی سے کر سکتے ہیں کہ وہ نبض شناس ہوتے ہیں، وہ روحانی بیماریوں کے۔ حکیم اور ڈاکٹر اگر ماہر ہوں تو وہ جسمانی بیماریوں کے نبض شناس ہوتے ہیں، جسمانی بیماری کو فوراً پکڑ لیتے ہیں اور اس کے لیے اچھی دعا اور اچھا نسخہ بھی تجویز کرتے ہیں جس سے انسان کو جلدی شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی بد خصلتیں ہیں وہ انسان کی روحانی بیماریاں ہیں، تو اللہ والے اولیاء اللہ وہ روحانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ روحانی بیماری کے اعتبار سے انسان کے بڑے نبض شناس ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بری خصلت ہے، یہ جو گناہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، اس کے اندر کون سی بد خصلت ہے جس کی وجہ سے یہ والا گناہ کر رہا ہے۔ مثلا جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر پیسے کی اور دنیا کی محبت ہے، تو وہ پھر اس کو ایسا عمل کروائیں گے کہ اس کے اندر سے دنیا کی محبت نکلے۔ اس کے لیے وہ اس کو پرہیز بھی کروائیں گے اور ساتھ نسخہ بھی بتائیں گے کہ اس کے اندر سے مال کی محبت، دنیا کی محبت نکل جائے۔ جیسے ہی دنیا کی محبت نکلے گی، انسان حرام مال کمانے سے، رشوت سے، چوری ڈکیتی سے، ملاوٹ دھوکہ سے، ان ساری چیزوں سے باز آ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر سے مال کی محبت، دنیا کی محبت نکل گئی ہے۔ اسی طرح جس انسان کے اندر مثال کے طور پر غرور و تکبر ہے، اس کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اس سے اس کو غصہ آتا ہے، وہ غصے میں مغلوب ہو کر کے وہ دوسروں کی تحقیر بھی کرتے ہے، تذلیل بھی کرتا ہے، توہین بھی کرتا ہے، وہ ان پہ ظلم زیادتی بھی کرتا ہے، ان کو مار بھی دیتا ہے، گالیاں بھی دے دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ، ساری بد اخلاقیاں کہ کسی کو حق کی تذلیل کرنا، کسی کو مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ غصے میں آ کر آپس سے باہر ہو جانا، یہ سب اس کے اندر چھپی جو بد خصلت کیا ہے، غرور اور تکبر۔ تو اب اللہ والے اس کی اس بیماری کا علاج کریں گے، اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ جیسے ہی اس کے اندر سے انا، غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا، تو یہ کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھے گا، کسی کو ذلیل رسوا بھی نہیں کرے گا، کسی پہ غصہ بھی نہیں ہوگا، اور غصے میں آ کر کسی پر ظلم زیادتی بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنی نفسانی خواہشات میں بے قابو ہے تو وہ زنا، بدکاری، اس قسم کے گناہ کی طرف بھاگ کر کے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے اور نفسانی خواہشات اس کے کنٹرول میں نہیں، بے قابو ہو چکا ہے۔ اب وہ اللہ والوں سے تعلق بنائے گا، اللہ والے اس کی اس طرح اصلاح فرمائیں گے کہ اس کی شہوت، خواہشات کنٹرول میں آ جائیں۔ بلکہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ خواہشات کے بے قابو ہونے ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب اس کی خواہشات کنٹرول میں آ جائیں گی، نفس کنٹرول میں آ جائے گا، تو یہ جتنی بھی زنا، بدکاری، بے حیائی کے، یہ جتنے بھی ناجائز خواہشات والے گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے خود بخود ہی چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں، علاج بھی، پرہیز بھی۔ اور جتنی بیماری گہری اور پرانی اور خطرناک ہوتی ہے، اتنا کورس بھی لمبا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو روحانی بیماریوں کا علاج بھی اسی طرح ہوگا کہ جتنی ہمارے اندر بد خصلتیں، یہ بہت پختہ ہو چکی ہیں، بہت گہری ہیں یہ بد خصلتیں، اب ان کو چھوڑنے کا طریقہ یہی ہوگا، ہماری روحانی اصلاح اسی وقت ہوگی، ہم نیک تبھی بنیں گے کہ ان بد خصلتوں کو ختم کرنے اور ان کی جگہ پر اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے ایک لمبا علاج کرنا ہے، لمبا کورس کرنا ہے کہ پرہیز بھی کرنی ہے، دوا بھی لینی ہے، پرہیز بھی کرنی ہے، دوا بھی لینی ہے۔ مطلب ہے جو بری خصلت ہے اس سے بچنے کی ٹریننگ اور مشق کرنی ہے، یہی پرہیز ہے۔ گناہ کو دل کرتا ہے رک جا، تو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ رکے گا، تیرے اندر رکنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، رکنے کی طاقت
تو اللہ والے پرہیز بھی سکھاتے ہیں، ساتھ نسخہ بھی دیتے ہیں کہ تو ذکر کر، تو تلاوت کر، تو جماعت کی پابندی کر، نماز کی پابندی کر، تو مراقبہ کر، تو قرآن مجید کی تلاوت کر، تو توبہ استغفار کر۔ یہ اللہ والوں کے نسخے ہیں نا، اور یہ اللہ والوں ہی کے نسخے نہیں، یہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے نسخے ہیں جو اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ روحانی علاج کے نسخے ہیں کہ بندہ ایک لمبے عرصے تک برے کاموں سے، گناہوں سے بچنے کی مشق کرے اور نیک کاموں کو پابندی سے کرنے کی مشق اور ٹریننگ کرے، تو برائیاں چھوٹنے کی عادت بن جائے گی اور بد خصلتیں اندر سے پھر ختم ہو جائیں گی، اور نیک کام جب ایک عرصہ تک ہم پابندی سے کریں گے ہماری اصلاح ہو جائے گی، اور وہ نیک عمل ہماری عادت بن جائے گی، وہ نیک خصلت ہماری، نیک عمل جو ہماری خسرت بن جائے گی، پختہ عادت بن جائے گی۔ اس طرح ہم نیک ہو جائیں گے۔ تو ہر انسان اس طرح کرے تو اس طرح معاشرہ نیک ہو جائے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اگر نیک ہونا چاہتے ہیں اور معاشرے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر معاشرے کی اصلاح کے لیے یہاں 3 اصول بیان ہو گئے کہ تمام گناہوں کے کاموں سے بچنا، خصوصاً ظلم زیادتی والے کام اور حرام خوری، اس سے بچنا۔ جو آدمی اس سے بچے گا اور بچنے کی ایک مستقل ٹریننگ اور مشق کرے گا اور اس کے مقابلے میں نیک عمل کرے گا، تو معاشرہ نیک اور صالح بن جائے گا کہ نیک کام کرنا یہ ہماری صفت اور عادت اور خصلت بن جائے۔ اس کے بعد اگلی دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارے کے علماء اور پیروں، مولویوں اور پیروں کی مذمت بیان کی ہے، ان کی جو دنیا پرست اور دنیا دار تھے اور عوام کی اصلاح کے بجائے ان کو دنیا کا لالچ پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو برائیوں اور گناہوں سے نہیں روکتے تھے دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب آدمی اس کی نظر دنیا کے مفادات پر ہوتی ہے نا، تو وہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کو خوش رکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ لوگوں کو ان برائیوں سے روکیں گے، ٹوکیں گے اور تنبیہ کریں گے، تو ظاہر بات ہے انسان کی فطرت ہے، ہر انسان اس پہ خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی فطرت نیک ہو یا نیک بن چکے ہوں، وہ تو اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہوں وہ لوگ تنبیہ کرنے پر، نصیحت کرنے پر ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ آج کا معاشرہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیسے ہی لوگوں کی بدعمالیوں، معاشرتی خرابیوں پر کوئی عالم بیان کرے، تنبیہ کرے، تو لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ہاں جی، حتیٰ کہ مسجد سے اس کو امامت سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پیروں اور مولویوں کو ڈانٹا ہے، تنبیہ کی ہے، ان کی مذمت بیان کی ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہو۔ یہ صرف یہود اور نصارے کے پیروں اور مولویوں کو نہیں ڈانٹا گیا اور تنبیہ نہیں کی گئی، بلکہ اصل میں تو اس امت کو سمجھانا ہے، اس امت کی عوام کو اور اس امت کے علماء اور مشائخ کو۔ پہلی آیت میں جو تنبیہ ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے، اور دوسری آیت میں جو تنبیہ ہے وہ مولویوں اور پیروں کے لیے ہے۔ عوام کو کہا کہ تم برائی اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور علماء کو اور اولیاء کو کہا ہے کہ تم لوگوں کو بچانے کی، روکنے کی کوشش کرو۔ تو علماء اور اولیاء کی، یعنی مولویوں اور پیروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش، فکر بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ جہاں یہ امید ہو کہ ہماری نصیحت کرنے پر لوگ برا نہیں منائیں گے، برا منانے سے مراد ہمیں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہوگا، ہماری بات سنی جائے گی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، ہماری بات سنی جائے گی، ہم بات کو سنا سکتے ہیں، تو وہاں پر بولنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ جہاں انسان بات سنا ہی نہیں سکتا وہ الگ بات ہے۔ بہرحال اگر علماء اور اولیاء اپنے منصب میں کوتاہی کریں گے تو خود بھی گناہگار ہوں گے اور معاشرے میں بھی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔
اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ مخاطب ہو کر کے، مخاطب اگرچہ یہود اور نصارہ کو کیا ہے، مخاطب اللہ ان سے ہیں، لیکن کہنا تو ہمیں ہے، اس امت کو سنانا مقصود ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے، جب تک تم اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پوری پیروی نہیں کرتے ہو اور نماز قائم نہیں کرتے ہو، جس میں خصوصی حکم نماز کا ہے، نماز کو الگ سے ذکر کیا اور باقی تمام احکامات کا ذکر ان لفظوں میں کر دیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر جب تک تم عمل نہیں کرتے ہو پورا تو تم کسی دین پر نہیں ہو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اوپر پورا عمل نہیں کرتے ہو اور نماز کو قائم نہیں کرتے ہو تو تم کسی دین پر نہیں ہو۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب آدمی دین پر عمل پیرا نہ ہو تو یوں سمجھ لو کہ وہ کسی دین پر نہیں ہے۔ جب تک آدمی اللہ کے احکامات کو مان ہی نہیں رہا، ان کی پیروی ہی نہیں کر رہا، بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مطمئن ہو گیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، یوں سمجھ لو یہ دین پر نہ ہونے کے مترادف ہے۔ کتنے سخت الفاظ میں یہ ڈانٹا جا رہا ہے، اگر تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہو اور نماز کو قائم نہیں کرتے تو تم کسی دین پر نہیں ہو۔ سب مسلمان، وہ عوام ہوں، رعایا ہو یا حکمران طبقہ ہو، سبھی اس کے مخاطب ہیں، وہ عوام الناس ہوں یا خواص ہوں، سبھی اس کے مخاطب ہیں۔ جیسے کہ ایک جگہ اللہ نے یوں بھی فرمایا نافرمان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات پر خود عمل نہیں کرتے یا اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے قانون اور شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے اور فیصلے نہیں کرتے تو ان کو ظالم بھی کہا ہے، ان کو فاسق بھی کہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں اور ہمارا معاشرہ بھی نیک بن جائے اور ہم دنیا میں بھی ایک پاکیزہ اور امن کی زندگی گزار سکیں اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکیں، تو ہمیں ان تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، تبھی جا کر کے یہ نجات اور کامیابی اور فلاح اور ملے گی، ورنہ پھر ناکامی اور ذلت اور رسوائی یہ تو پھر ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی کتاب کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔